دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمیں روحانی اعتبار سے گناہوں کے وائرس سے اپنے کو بچانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتا، جسمانی اعتبار سے ان مادی وائرس سے اپنے آپ کو بچائیں، حفاظت کریں۔ میں نے آج جمعے میں بتایا کہ ہم لوگ جہاں بہادر بننا چاہیے وہاں پھسڈی ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اور جہاں پر احتیاط برتنا چاہیے وہاں بڑے بہادر بن جاتے ہیں۔ یہ سب بلائیں من جانب اللہ ہیں، آزمائش کے لیے ہے، لیکن ان بلاؤں سے بچنے کی ظاہری تدابیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا اور اس کوتاہی کی وجہ سے متاثر ہوں تو اس پہ کوئی اجر و ثواب تو ہے نہیں، احتیاط کے باوجود متاثر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، لیکن مسلمان ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک قسم کا اطمینان ہے جس کو غرور ہی کہنا چاہیے، یہ کوئی ایمان ہے نہ عقیدہ ہے، غرور ہی ہے۔ عقیدہ تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، آپ کے بنائے ہوئے طریقے سے عقیدہ نہیں بنتا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے عقیدہ بنتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہ بات اہل کلام نے عقائد میں شامل کی ہے، اہل السنت والجماعت کے عقیدوں میں ہے کہ اگرچہ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر الہی سے ہوتا ہے، لیکن بندے اللہ کی بنائی ہوئی تدبیروں کو اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ ان تدبیروں پہ بھروسہ تو نہیں کیا جائے گا، بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر کیا جائے گا، مگر تدبیر پھر بھی کی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تدبیر کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی نقصان میں مبتلا ہوا ہے تو اس نقصان کا خود ذمہ دار ہے، اللہ کی تقدیر اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی تدبیر کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کوئی خیر اور بھلائی کو نہیں پا سکا ہے تو اس کا عمل اس کا ذمہ دار ہے، اللہ کی تقدیر اس کی ذمہ دار نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بتانے والے بھی نبی ہیں کہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور اس کی تقدیر کے ماتحت وجود میں آتا ہے، اچھا ہو یا برا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، لیکن یہ بتانے والے بھی وہی نبی ہیں کہ تدبیر کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی ہمیں اسی بیماریوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، تدبیر کرو۔ پوچھنے پر بھی بتایا، بغیر پوچھے بھی بتایا، پچھلے زمانے کے واقعات کو سنانے کے ضمن میں بھی بتایا۔ حدیث کی کتابوں میں متعدد احادیث طاعون سے متعلق موجود ہیں۔ طاعون کے بارے میں شارحین حدیث کہتے ہیں ہر وہ بیماری جو تیزی سے لوگوں کی موت کا سبب بنے وہ طاعون ہے، اس کی کوئی خاص شکل نہیں۔ کسی زمانے میں وہ ہیضے کی شکل میں ظاہر ہوئی، ایک ساتھ لوگوں کو موشنز آنے شروع ہوئے اور ان کی کثرت اتنی ہو جاتی کہ وہ دم توڑ بیٹھتے اور ان کو موت آ جاتی۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پھنسی گلٹی نکل آئی
اور بس اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا، اور ایک کے بعد ایک لوگ مرتے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے بھی ایک اس زمانے میں لوگ جو جانتے تھے اس بیماری کا حوالہ بھی دیا سمجھانے کے واسطے، اور فرمایا کہ قعاص الغنم، بکریوں میں ایک بیماری پیدا ہوتی، اور اس بیماری کے وجود میں آتے ہی یکے بعد دیگرے بکریاں مرتی چلی جاتی، گلے کے گلے ڈھیر ہو جاتے، مر جاتے۔ ایسی بیماری جانتے تھے صحابہ، جانوروں میں ایسی بیماری آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا کہ طاعون ایسی بیماری ہے جو انسانوں کے اندر بھی آ جا سکتی ہے کبھی، اور جیسے وہ جانور مرغیاں بکریاں ایک بیماری وائرس کے آ جانے سے دھڑا دھڑ مرتے چلے جاتے ہیں، ایسے انسان بھی مرتے چلے جاتے ہیں۔ علاقائی اعتبار سے ایسی بیماریاں وقتاً فوقتاً تاریخ میں موجود ہیں، آتی رہیں، لیکن یہ گلوبل دور ہے، ہر چیز میں دنیا ایک جیسی بنائی جا رہی ہے، تو وائرس بھی آیا تو گلوبل آیا، سارے عالم کے لیے آیا، اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو گئی۔ آپ کی معلومات اس کو آسمانی آفت قرار دے، یا آپ کی معلومات اس کو آسمانی آفت نہ مانے، انسانی ہاتھوں کی پیدا کردہ آفت مانے، بڑی طاقتوں کی سیاسی رقابت مانے، کچھ بھی مانو، لیکن آئی ہے من جانب اللہ، آ تو گئی، نقصان تو پہنچا رہی ہے۔ اللہ کو بھیجنے کے لیے کوئی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طرح آ جائے گی۔ دیکھیے موت تو آنا، موت کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تو موت آئی، کسی کی دماغ کی شرائن پھٹ گئی تو موت آئی، کسی کو ٹھوکر لگی اور گرا تو موت آئی، کسی کا سر پھٹا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، موت آنا تھا، کوئی بہانہ ہوگا۔ یہ آزمائش آنی تھی، بہانہ کچھ بھی بنا ہوگا، جس کی جو معلومات ہیں وہی رکھ لے اپنے پاس، لیکن آزمائش میں تو مبتلا کر دی گئی انسانیت، اور اس کی وجہ سے جانیں بھی خطرے میں ہیں، اور روزی روٹی بھی داؤ پر لگ گئی، امن و امان بھی ختم ہو گیا، بازار کے بازار ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں اور بڑے بڑے ارب پتی لوگ جو عیش و عشرت کرتے تھے انہیں بھی اب اپنی نانی یاد آ رہی ہے، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اس لیے کہ معاش پر مصیبت آتی ہے تو غریب کو غریب کے حساب سے آتی ہے، اور مالدار کو اس کے حساب سے آتی ہے۔ آپ 100 روپے کو ترستے ہوں گے، وہ 1 کروڑ کو ترستا ہے۔ اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ پیسے والے خوش ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب کو اپنی اوقات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اللہ سمجھا رہا ہے سب کو، حکومتوں کو اپنی اوقات سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، بڑی بڑی طاقتوں کے مالکوں کو ان کی اوقات سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے آئی تو صحیح، اب اس میں اپنے کو بچانا بھی۔ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو کیا ہم اللہ کے عذاب کے شکار ہونا چاہتے ہیں بے احتیاطیاں کر کے؟ اور اگر یہ اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت اس معنی کر ہے کہ ایسی چیزوں کے وقت آدمی غفلت میں سے نکل کر یاد الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہ رحمت بن جاتا ہے نتیجتاً۔ تو وہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس لیے جان جوخم میں نہ ڈالیں۔ مسلمان خاص طور سے ہمارے شہر میں بہت بے احتیاطی کر، روزانہ تعداد بڑھتے بڑھتے اب 1200 تک پہنچ گئی، اور اس کی بڑی تعداد یعنی ہر دن 80% متاثرین حیدرآباد شہر کے، اور آئے دن صبح سے شام تک کیا ہے، فون کی گھنٹی بجی تو اس ڈر کے ساتھ اٹھانا ہے کہ کوئی صاحب اپنے متاثر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں، یا اپنے کسی عزیز کے متاثر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں، یا موت کی خبر دے رہے ہیں۔
جو فون آ رہا ہے تو حضرت ہمارے فلاں بیمار ہیں دعا کیجئے، فلاں بیمار ہیں دعا کیجئے، والد صاحب بیمار ہیں، والدہ متاثر ہو گئے، دواخانے میں شریک ہو گئے، وینٹیلیٹر پر ہیں، فلاں کا ہمارا دوست، ہمارا محلے کا ہمارا ساتھی، ہمارا فلاں عوام، خواص، علماء، کوئی حد نہیں، ادھر سے خبر، ادھر سے خبر، ادھر سے خبر، ادھر سے خبر، یہی خبریں ہیں سب چوطرف۔ پھر بھی ہم ابھی اسی بحث میں ہیں کہ صاحب چائنا نے نکالا ہے یا امریکہ نے نکالا ہے، کہ کسی نے نکالا ہوگا، لیکن ہم کس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں؟ اس آزمائش میں دو کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایک، اس بات کا اطمینان کہ ہماری تدبیروں کے باوجود اور احتیاطوں کے باوجود یہ صورتحال موت کا سبب بنے گی تو بڑے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے ہمیں حاصل ہوں گے، اگرچہ ہم صابراً محتسباً جی رہے ہوں۔ صابر کا مطلب ثابت قدم ہو، اللہ کی بندگی پر جمے ہوئے ہوں اور اپنی اپنی جگہوں میں رہ رہے ہوں، بلا ضرورت نہ نکل رہے ہوں، اور جو ہدایات صحت و سلامتی کے ماہر ہمیں بتا رہے ہوں اسے ہم اختیار کر رہے ہوں۔ یہ صابرن کا معنی ہے۔ صبر کے معنی ہے اپنے کو روکے رکھنا، اور کس سے روکے رکھنا؟ تو اللہ کی شکایت سے روکے رکھنا، حالات کے اوپر جز و فضا سے روکے رکھنا، بیماری کی تکلیف میں شکایت سے زبان کو روکے رکھنا، اور تدابیر کو اختیار کرنے، علاج کرنے یا احتیاط کرنے سے جو مشقت پیش آ رہی ہے، جو ریگولر لائف متاثر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی ہے، تو صبر کرنا، اپنے کو اس کی خلاف ورزی سے پھر بھی روک کے رکھنا، یہ صابرن ہے۔ اور محتسباً، اللہ سے ثواب کی امید یا بلا کے دفع ہونے کی امید رکھنا کہ یہ بلائیں انشاءاللہ دفع ہو جائیں گی، انشاءاللہ یہ سب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ سے اس کی امید رکھنا، یہ احتساب ہے۔ یا اگر میں اس میں کام آ گیا تو اللہ بہت اجر دیں گے، ثواب دیں گے، وعدے کے مطابق شہداء سے ملحق فرما دیں گے، اس کی توقع اللہ سے رکھنا، اس میں بدگمانی نہیں کرنا اور اس میں یقین کمزور نہ رکھنا، بس۔ تو صابراً محتسباً، یہ دو صفتیں ہوں تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کام آ جائے گا اس مرض میں تو کان لہو اجر شہید، اس کے لیے شہید کا اجر ہوگا عند اللہ اس کے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں بخاری شریف ہی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر بلائیں اور مہلک بیماریاں کہیں آ جائیں تو اس جگہ پر تم مت جاؤ، تم اس جگہ پر مت جاؤ، اور جو لوگ اس جگہ پر ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگ کر نہ نکلے، فرارن، اس مرض سے گھبرا کے اور بھاگ کے وہاں سے نہ نکلے، وہیں رہیں، اسی شہر میں رہیں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جہاں جاؤ گے اس کو لے کے جاؤ گے اور اچھی جگہ کو بھی متاثر کر دو گے اور صحت مندوں کو بیمار کر دو گے، اس لیے مت جاؤ۔ اور اس لیے بھی مت جاؤ کہ جو پیسے والے طاقتور لوگ ہیں وہ تو چلے جائیں گے، پھر جو محتاج اور غریب ہیں
ان کی نگہداشت کون کرے گا؟ اچھے لوگوں کو وہاں آنے کا حکم نہیں ہے، یہ لوگ بھی نکل جائیں گے تو پھر انہیں کون دیکھے گا؟ اور اگر وہ مریں گے تو ان کی تجہیز تدفین کون کرے گا؟ اور ان کی خدمت کون کرے گا؟ لہذا وہ کہیں اور نہ جائیں، اور جگہ پر جو لوگ محفوظ ہیں وہ وہاں نہ آئیں۔ یہ شہروں کے اعتبار سے بھی ہے، یہ گھروں کے اعتبار سے بھی ہے۔ جو گھر متاثر نہیں ہیں وہ متاثر گھر میں نہ جائیں، اور جو لوگ متاثر ہیں، کچھ آثار اپنے اندر بیماری کی علامات پا رہے ہیں، احتیاطاً صبر کر لیں، وہ دوسروں کے پاس نہ جائیں، دوسرے ان کے پاس نہ جائیں۔ اور اس نہ جانے میں تعفن یا گھن یا بدشگونی یا کسی قسم کی غلط خیالات یہ تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن صرف احتیاط کی ہدایت پر عمل مقصد ہونا چاہیے، کہ احتیاط کی ہدایت پر ہم عمل کریں، بس یہ مقصود ہونا چاہیے، اور کوئی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جن کی ذمہ داری ہے مروت کرنے کی، خدمت کرنے کی، عیادت کرنے کی، تیمارداری کرنے کی، جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور صابراً و محتسباً نبھائیں، اللہ ان کو یقیناً اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا۔ کان لہ مثل اجر شہید، اس کو کان لہ اجر مثل شہید، شہید جیسا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، تو وہ تو کرے، لیکن جو اچھے خاصے ہیں وہ اپنے آپ کی احتیاط کریں۔ یہی محدثین کہتے، یہی شارحین حدیث نے بخاری کی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے۔ اب زیادہ گھومنا پھرنا، لوگوں میں اختلاط، مجمعوں میں جانا، سب یہ نقصان دہ بتایا جا رہا ہے اور ثابت بھی ہو رہا ہے، عملاً ثابت بھی ہو رہا ہے، اور سائنس بتا بھی رہی ہے کہ نقصان دہ ہے، نقصان دہ۔ لیکن پھر بھی ہم ایسے کام کرنے سے نہیں ڈر رہے ہیں، نہیں بچ رہے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں، ضرورت پر نکلنے کی تو گنجائش احادیث سے معلوم ہوتی ہے، کہ کسی اہم ضرورت سے نکلے، مثلا جس آدمی کو اب مزدوری کرنے جانا ہے، نوکری کرنے جانا ہے، دکان کھولنے جانا ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے، اس ضرورت سے جائے اپنی جگہ سے، اور پھر فوراً اپنی جگہ پر آ جائے اور اپنی جگہ پر رہے، وہ تو نکل سکتا ہے۔ لیکن بلا ضرورت کے، بلا سخت ضرورت کے آدمی ایسے ماحول میں گھومنے پھرنے اور لوگوں کے ساتھ اختلاط سے بچنا چاہیے، اس کا حکم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دین ہم اپنی عقل اور اپنی خواہش نفس سے طے کرتے ہیں۔ ہر شخص فتویٰ دے رہا، شدھ بدھ بھی نہیں جانتا دین کی، لیکن وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب چھوڑو، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے حکم سے موت آتی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ ابھی کیا تم کو معلوم ہے کہ عقائد کیا ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نبی سے زیادہ بہادر ہیں، آپ نبی سے زیادہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ توکل و اعتماد کرنے والے ہیں۔ جب نبی نے ہدایت دی ہے تو آپ کیوں اپنی اوقات بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کون بتانے والے ہیں؟ آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی باتوں سے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علماء رہنمائی کر رہے ہیں، اور ایک عالم آپ سے دھوکہ دے تو ایک بات ہے، دنیا بھر کے علماء مل کر اگر آپ کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں تو اس امت کے علماء کا اجماع حق کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو قبول کرنا ہے اس کو، اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ حیدرآباد شہر کے حالات کے حد تک تو
یہاں کے تمام اکابر علماء یہ کہہ رہے کہ جمعے کے لیے اور جماعت کے لیے حکومت کی مسجدیں کھلوا دینے کے باوجود بھی گھر میں پڑھو، اس کے باوجود بھی وہاں مت جاؤ، مجمع نہ کرو، جہاں تک ہو سکے اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو اور مجمع مت کرو۔ اور اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے تو بات بہت بری لگتی ہے، لیکن حالات کی روشنی میں علماء کی رہنمائی یہ ہے کہ بھئی جو قرب و جوار کے لوگ ہیں جن کے ذمے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ لوگ تو اس فریضے کو ادا کریں اور ان کی تجہیز، تکفین، نماز جنازہ وغیرہ سب احترام کے ساتھ مکمل کر لیں۔ لیکن دور دور سے مختلف جگہوں سے لوگ اس میں شریک ہونے کے بجائے اپنے اپنے گھروں سے ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں۔ اس لیے کہ جب بڑی تعداد میں کہیں بھیڑ ہوتی ہے، بعض بے احتیاط لوگ متاثر ہو کر بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس سے دوسرے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں موت کے ڈر سے نہیں بلکہ شریعت کے احکام کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں۔ موت سے ڈر کے کہاں جائیں گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت سے ڈر کے کہاں جائیں گے؟ موت تو کسی مضبوط قلعے میں بھی گھس کے روح نکال لے گی، وہ تو آ کے رہے گی، اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم میں انسانی سماج کو نقصان سے پہنچانا، بچانا اور انسانی سماج سے اپنے کو نقصان سے بچانا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک بنیادی قاعدہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود تکلیف اٹھانا ہے نہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے۔ ایسی صورت میں جب لوگ بلا ضرورت بھیڑ بھاڑ کریں گے، جب تک کہ کچھ اطمینان بخش حالات نہیں ہو جاتے، بلکہ ابھی تو اس مہینے کو اس مرض کے ابھار کا زمانہ قرار دیا جا رہا ہے سائنٹیفک بنیادوں پر، تو ہم اس پہ ایمان تھوڑا ہی لا رہے ہیں۔ ہمیں احتیاط اور تدبیر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں تدبیر کرنی چاہیے، اور جب تک کہ کچھ اطمینان نہ ہو جائے بے احتیاطی کا سلسلہ نہیں شروع کرنا چاہیے۔ یہ بے احتیاطیاں اور اختلاط اور گیدرنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ جگہ جگہ جمع ہونا، 10 20 25 آدمیوں کا اکٹھا رہنا بلا ضرورت، یہ بہت نقصان دہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس بچنے کو دین سمجھنا چاہیے، اس بچنے کو بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔